گویا ہمارے عبد القادر جیلانی اللہ کو دیکھے ہیں، اللہ کو پکڑے، نعوذ باللہ۔ یہ کن کے بارے میں کہہ رہے ہو آپ؟ یہ کن کے بارے میں لکھ رہے ہو آپ؟ اللہ کے بارے میں، اللہ عز و جل کے بارے میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سچ کہا اللہ نے، وما قدر اللہ حق قدرہ، تم نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے تمہیں اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ یہ اللہ کے بارے میں اتنا بڑا گستاخانہ واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک بندہ، ایک مخلوق اللہ کو تھام رہا ہے اور اللہ گر رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ اکبر۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي زدني علما، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ محترم دینی اور اسلامی بھائیوں، پردہ نشی میری ماں اور بہنوں، آج 8 نومبر 2024 بروز جمعہ مسجد فاطمہ اہل حدیث بیجاپور شہر کرناٹک میں جس عنوان کی وضاحت میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ہے قیامت کے دن اللہ کا دیدار۔ یہ ایک نعمت عظمیٰ ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت کہ جنت سے بھی بڑی نعمت اللہ عز و جل کا دیدار ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو، ہم مومنوں کو، مومنات کو، ہم بڑوں کو، چھوٹوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، جو باحیات ہیں، جو گزر چکے ہیں، توحید پرستوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار جنت الفردوس میں اللہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ قیامہ کی 22 اور 23ویں آیت میں کہتا ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن بہت سارے چہرے بڑے روشن اور تر و تازہ ہوں گے، وہ اپنے رب کی جانب دیدار کر رہے ہوں گے، اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کا دیدار یہ اللہ اپنے رحم و کرم سے عطا کرے گا۔ قرآن مجید سورہ قاف کی 35ویں آیت میں اللہ کہتا ہے، لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، ان مومنوں کو جب جنت میں ڈالا جائے گا
تو جو ان کا جی چاہے گا اللہ ان کو عطا کرے گا اور مزید انعامات سے اللہ ان کو نوازے گا۔ لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، اللہ مزید ان کو عطا فرمائے گا۔ جو ان کے جی میں آئے گا، صرف ارادہ پیدا ہوگا، اللہ ان کے دل کی نیت کے مطابق نعمتیں حاضر کر دے گا اور مزید انعامات سے اللہ ان کو مالا مال کرے۔ سورہ یونس کی 26ویں آیت میں اللہ کہتا ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، للذین احسنوا الحسنى، جو نیکی کرنے والے ہوں گے، نیکوکار ہوں گے، ان کے نیکیوں کا بہترین بدلہ ہم جنت میں عطا کریں گے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے وزیادہ، اور زیادہ اپنی نعمتوں سے اللہ ان کو مالا مال کرے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں صحیح مسلم شریف کے اندر 266ویں حدیث ہے، 266 نمبر کی حدیث، حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتیوں جہنمیوں کے فیصلے سے اللہ فارغ ہو جائے گا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کے سامنے آ کر سوال کرے گا، اے میرے بندو بتاؤ، جو وعدہ میں دنیا میں قرآن مجید کی شکل میں تمہارے سامنے کیا کرتا تھا، بتاؤ کیا ان نعمتوں میں سے، ان وعدوں میں سے کیا میں نے تمہارے لیے کچھ کمی پیشی باقی رکھی؟ اللہ رب العالمین کے اس سوال کے جواب دیتے ہوئے جنتی کہیں گے، یا اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، تو نے ہمارے گناہ معاف کر دیے اور ہم سب کو اے اللہ جہنم سے بچا کر جنت میں داخلہ کیا، اور ہم نے سوچا بھی نہیں تھا اتنی بڑی بڑی نعمتوں سے تو نے یہاں جنت میں ہمیں مالا مال کر دیا، یہ تمام احسانات کیا تیرے کم ہیں؟ اے اللہ بہت ہی عظیم احسان تو نے ہمارے اوپر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین اس وقت اچانک کہے گا، اے میرے بندو ایک اور نعمت تمہیں دینا باقی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں یوم یکشف الحجاب فما اغتوا منہ شیئا، اللہ کے بندوں کے درمیان اب تک عزت و آبرو کے پردے جو باقی تھے، اللہ رب العالمین وہ تمام پردے ہٹا دے گا۔ پھر کون سی چیز مانے رہے گی اللہ کے دیدار میں؟ سارے مومن اللہ کو دیکھتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہی جملہ کہتا ہے سورہ قیامہ کی 22 اور 23 میں، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن بہت سارے چہرے پر نور ہوں گے، روشن ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، کیونکہ وہ اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے، اللہ کے دیدار سے منور ہوں گے۔ جب اللہ کو دیکھیں گے وہ کیفیت، وہ مسرت، وہ خوشی، وہ نعمت الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ انسان اللہ کو دیکھنے کے بعد، انسان و جنات، مومنین و مومنات اللہ رب العالمین کا دیدار کرنے میں تھکاوٹ نہیں محسوس کریں گے، ان کو ایسی لذت ہوگی، ساری جنت کی نعمتوں کو وہ کیا ہے بھول کر اللہ کو بس دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ اتنا پر نور چہرہ، اتنا خوبصورت چہرہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، اے میرے بندو بتاؤ تم کو کیا نعمتیں چاہیے؟ اللہ مزید نعمتیں یاد دلا دلا کر ان کو کئی مرتبہ عطا کرے گا۔ پھر اللہ کے نبی حدیث بیان کرتے، سورہ یونس کی 26ویں آیت تلاوت کرتے بیان کرتے ہیں للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، نیکیاں کرنے والوں کو ہم بہترین بدلہ دیں گے، اتنا ہی نہیں اور مزید نعمتوں سے مالا مال کریں گے۔ یہ مزید نعمتوں سے مراد یہ رب ذوالجلال والاکرام کا دیدار ہوگا جو اللہ اپنے بندوں کو عطا کرے گا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیدار صرف مومنوں کو دے گا، مجرمین کو نہیں دے گا۔ مجرمین گنہگار اللہ کا دیدار ہرگز ہرگز حاصل نہیں کر پائیں گے۔ سورہ مطففین کی 15 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، آج کے دن تمام مجرمین کو اللہ سے اوٹ میں رکھا جائے گا، اللہ عز و جل کے دور ان کو آڑ میں رکھا جائے گا۔ مطلب ان کو ہرگز ہرگز اللہ کا دیدار نہیں ملے گا جو مجرمین ہوں گے، گنہگار ہوں گے، جو جہنمی ہوں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے کہتے ہیں کہ جب مجرمین کو اللہ رب العالمین اپنے دیدار سے آڑ میں رکھے گا، ان کو اللہ محروم کرے گا، تو اس کے بدلے میں جنتیوں کو اپنا دیدار نصیب فرما کر وہ نعمتوں سے اللہ مالا مال کرے گا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی حدیث 6080 پر 8 نمبر کی اور صحیح مسلم میں 2260 پر 7 نمبر کتاب الایمان کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، کیا ہم اپنے رب کا دیدار قیامت میں کر پائیں گے؟ کیا ہم اپنے اللہ کو دیکھ پائیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں، میرے صحابہ، کیا تم 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں کوئی تکلیف محسوس کرتے ہو؟ جس طرح اپنی آنکھوں سے صاف اور شفاف 14ویں رات کے چاند کو تم دیدار کر پاؤ گے، اگر آسمان میں بادل نہیں ہیں تو جس طرح سورج کے روز روشن کو دیکھنے میں تمہیں جیسے صاف اور شفاف دیکھ پاؤ گے، اس سے کہیں زیادہ عیاں طور پر، صاف اور شفاف طور پر تم اپنے رب کا دیدار کر پاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی دوسری حدیث، یہ حدیث 6880 پر 3 نمبر کی اور صحیح مسلم میں 1002 نمبر کی حدیث میں جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس جلدی آئے، وہ رات 14ویں رات کے چاند کی رات تھی، وہ چاند کی رات تھی، 14ویں رات کا لیلۃ البدر آسمان میں موجود تھا۔ نبی علیہ السلام ہمارے پاس آئے، جریر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کے اس چاند کو دکھا کر ہم کو ارشاد فرمایا، میرے صحابہ اس چاند کو دیکھو، کیا اس چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف ہو رہی ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے نبی، ہم چاند کو بآسانی دیکھ پا رہے ہیں، ہم چاند کو بہت آسانی سے، اچھے انداز سے ہم دیکھ پا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس سے کہیں زیادہ صاف طریقے سے اللہ عز و جل کا دیدار مومنوں کو اللہ نصیب فرمائے گا، اس سے کہیں زیادہ صاف ہم اپنے رب کا دیدار کر پائیں گے۔ ہم اللہ کے دیدار کرنے میں ذرے برابر بھی کوئی چیز ہمارے لیے آڑ نہیں بنے گی، تکلیف نہیں بنے گی، دشواری نہیں ہوگی۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صحیح بخاری 4500 نمبر کی حدیث اور صحیح مسلم 6890 نمبر کی حدیث، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت ایسی بنایا ہے، جنت میں کئی جنتوں کے درجے ہیں، جنت ہے، جنت مأوا ہے، جنت اعلیٰ ہے، جنت العدن ہے، جنت الفردوس ہے۔ 2 جنتیں ایسی ہیں، ایک جنت جس کے ہر چیز سونے کی بنی ہوئی ہے، سونے کے محل ہیں، سونے کے فرش ہیں، سونے کی دیواریں ہیں، سونے کے برتن ہیں، سونے کی ہر چیز، اس جنت کی ہر چیز سونے کی ہے۔ اور ایک جنت ایسی ہے جس کی ہر چیز چاندی کی بنی ہوئی ہے، اس کے محلات، اس کے در و دیوار، اس کے برتن، اس کے چیزیں، میز، کرسیاں، سارے تمام چیزیں چاندی کی بنی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ایسی ہی ایک جنت ہے جسے جنت العدن کہا گیا ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں اس جنت کا نام جنت العدن بتایا گیا۔ جنت العدن ایک ایسی جنت ہے جس میں بندوں کے اور اللہ کے درمیان صرف چند عزت و آبرو کے پردے باقی رہیں گے، جنت العدن میں ہمیشہ اللہ کا دیدار بندے کر پائیں گے۔ اور ایک حدیث میں جنت الفردوس کو بتایا گیا، جنت الفردوس یہ وہ جنت ہے جس کی چھت رحمان کا عرش ہے، اللہ کا رحمان کا عرش ہے، جب چاہے بندہ اللہ عز و جل کا دیدار کر سکے۔ اور یہی وہ جنت ہے جس کے ذریعے سے تمام جنتوں کو دودھ کی، شہد کی، شربتوں کی نہریں جاری کی جائیں گی، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، یہی وہ جنت ہے۔ اے میرے صحابہ، جب بھی جنت کا سوال کرو تو جنت میں جنت الفردوس کا سوال کرو، کیونکہ یہ وہ جنت ہے جس میں مومنوں کو اللہ کا دیدار ہر ہمیشہ نصیب ہوتا ہے۔ اور جب بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے جب بھی مومن 3 مرتبہ جنت کا سوال کرے گا، سچے دل سے سوال کرے گا، قیامت کے میدان میں جنت سے اللہ کہے گا اے جنت تو اس کے لیے سفارش کر۔ جب بھی بندہ جہنم سے پناہ مانگنا ہے تو وہ 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگے، کیونکہ قیامت کے دن اللہ جہنم کو اجازت دے گا اے جہنم تو اس کے لیے سفارش کر۔ جہنم سفارش کرے گی یا اللہ یہ جب بھی مجھ سے تیری پناہ مانگتا تو 3 بار پناہ مانگتا تھا، اللہ میں ریکویسٹ کرتی ہوں، سفارش کرتی ہوں اس آدمی کو مجھ سے دور کر دے۔
پھر جنت پھر سفارش کرے گی اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے۔ میرے اللہ جب بھی یہ میرا سوال کرتا تو تین مرتبہ تیرے رحم و کرم سے مجھ سے میرا سوال کرتا تھا، میں سفارش کروں گی اللہ تو اسے میرے اندر داخل کر دے۔ جہنم کی سفارش قبول کر کے اللہ جہنم سے دور کرے گا، جنت کی سفارش قبول کر کے اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ اور نبی کہتے ہیں جنت کا جب سوال کر ہی رہے ہو تو جنت میں جنت الفردوس کا سوال کرو۔ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس۔ الہی میں تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ الہی مجھے جہنم سے پناہ دے دے، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں جہنم سے، جہنم کے دوزخ کے آگ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ سے 3 مرتبہ جہنم کی پناہ مانگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کرے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جنت میں اللہ کے دیدار کے متعلق صحیحین اور سنن اربع، صحاح ستہ اور کتب احادیث کے اندر 30 جلیل القدر صحابہ اکرام ایسے ہیں جن سے رب کے دیدار کے متعلق حدیثیں وارد ہیں، حدیثیں نقل ہیں۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ کوئی ضعیف بات نہیں ہے، یہ کوئی من گھڑت بات نہیں ہے، یہ بالکل برحق بات ہے، یہ بالکل سچی بات ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا دنیا میں کوئی شخص اللہ کو دیکھا ہے یا دیکھ سکتا ہے؟ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ معراج کی رات میں جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی، جنت کا اور جہنم کے نظارے بتائے گئے، اس وقت ہمارے نبی علیہ السلام کو معراج کی رات میں اللہ کی ملاقات ہوئی اور اللہ کا دیدار ہوا، اللہ اپنے سے قریب بلا لیا، عرش عظیم پر بلا لیا اور رب کا دیدار ہوا۔ لوگ کہتے ہیں صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات کیا ہے؟ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دنیا میں کوئی شخص نہیں دیکھ سکتا۔ یہ خود صحیح مسلم شریف کے اندر اللہ کے نبی کی حدیث ہے، لن یرا احد منکم ربہ حتی یموت۔ اس دنیا میں کوئی آدمی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا جب تک کہ وہ مر نہ جائے، اسے موت نہ آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں اللہ کا دیدار نہیں کیے، ہرگز نہیں کیے۔ 4855 نمبر کی حدیث ہے صحیح بخاری کی، کتاب التفسیر کی۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ عز و جل، اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے، حضرت مسروق حدیث کے راوی ہیں، یہ تابعی ہیں، وہ اماں عائشہ سے سوال کرتے ہیں کہ اے اماں عائشہ آپ مجھے بتائیں کیا معراج کی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا؟ کیا اللہ کو دیکھا؟ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا یہ بات سن کر جواب دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ آپ نے ایک ایسی بات کا سوال کیا، ایسی چیز کا آپ نے سوال کیا جس سوال سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اماں عائشہ کے الفاظ ہیں یہ، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بھلا اللہ کے نبی اللہ کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ وہ تو ایک نور ہے۔ اللہ کے نبی نے اللہ کو معراج کی رات میں ہرگز نہیں دیکھا۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ نبی کی رفیقہ حیات، ہم سب کی ماں ام المؤمنین اماں عائشہ کہہ رہی ہیں اللہ کے نبی نے معراج کی رات میں اللہ کو نہیں دیکھا۔ اور کہتے ہیں من حدثک ان محمدن راء ربہ فقد کذب۔ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ معراج کی رات میں نبی نے اللہ کا دیدار کیا ہے، وہ ایک نمبر کا جھوٹا ہے۔ فقد کذب، اس نے جھوٹ کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات پیش کرنے کے بعد اماں عائشہ رضی اللہ عنہا سورہ انعام کی آیت پڑھتی ہیں، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ دنیا کی کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن اللہ کی آنکھیں ساری دنیا کو دیکھ سکتی ہیں، اور وہ باریک سے باریک چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ لا يكلم ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب۔ کوئی آدمی اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ گفتگو نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ حجاب کی آڑ سے یا پردے کی آڑ سے وہ اللہ سے گفتگو کر سکتا ہے، لیکن ڈائریکٹ وہ اللہ سے گفتگو نہیں کر سکتا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، قرآن مجید سورہ انعام کی آیت ہے۔ اس کے بعد اماں عائشہ بیان کرتی ہیں، جو آدمی یہ کہتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل غیب
جانتے تھے. ہمارے نبی کے پاس علم غیب تھا. نبی کل کے بارے میں جانتے تھے. جس نے یہ دعویٰ کیا وہ ایک نمبر کا جھوٹا ہے. کیا وہ قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن میں میرا اللہ کہتا ہے سورہ لقمان کی 34ویں آیت میں وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. دنیا کا کوئی آدمی یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کما کر کھائے گا, کل کیا کمائے گا, کوئی نہیں جانتا. گویا ہمارے نبی بھی نہیں جانتے. ہمارے نبی کے پاس کل کا غیب کا علم نہیں ہے. غیب کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے. ہاں, علم شہادہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ویسے دیا تھا جیسے دیگر انبیاء کو دیا تھا. ہر نبیوں نے اپنی امت کو کانت دجال کے بارے میں ڈرایا ہے. ہر نبیوں نے اپنی امت کو علامات قیامت بتائے ہیں, قیامت سے پہلے ہونے والے فتنوں کے بارے میں بتایا ہے. دیگر نبیوں نے اپنی امت کو کم بتایا ہے, لیکن ہمارے نبی نے امت محمدیہ کو زیادہ علامتیں بتائے ہیں. یہ قیامت سے پہلے کی پیشن گوئیاں, یہ دجال, یہ قیامت کی علامتیں, یہ سب غیب کی باتیں ہیں. اسے علم غیب نہیں کہتے, اسے علم شہادہ کہتے ہیں. مطلب اللہ جبرائیل کے ذریعے نبیوں کو بتایا اور نبی نے امت کو بتایا. اسے علم غیب نہیں کہتے, اسے علم شہادہ کہتے ہیں. یہ علم شہادہ ہمارے نبی کے پاس ویسا ہی تھا جیسے دیگر انبیاء کے پاس تھا. جو شخص یہ کہتا ہے کہ ہمارے نبی کے پاس غیب کا علم تھا وہ جھوٹا ہے, کیونکہ وہ قرآن پڑھ لے. اللہ کے علاوہ اللہ کہتا ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ, اللہ ہی کے پاس غیب کا علم ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, وہی جانتا ہے کہ بارشیں کب کہاں کتنی مقدار میں نازل کرنا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, وہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا جنتی پل رہا ہے یا جہنمی پل رہا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا, کوئی یہ نہیں جانتا کہ کل کیا کما کر کھائے گا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, کوئی یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کس زمین کے حصے میں جا کر مرے گا. یہ تمام 5 باتوں کا علم سوائے اللہ کے پاس نہ کسی نبی کے پاس ہے نہ کسی رسول کے پاس, صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے. اور اما عائشہ 4855 نمبر کی اس حدیث, صحیح بخاری کتاب التفسیر کی اس حدیث میں تیسری بات بیان کرتی ہے, عقیدے کے تالوں کو کھولنے والی باتیں. ماشاءاللہ, تیسری بات اما عائشہ کہتی ہیں, اور جو انسان یہ دعویٰ کرتا ہے, یہ کہتا ہے میرے نبی کے بارے میں کہ اللہ نے جتنی نبوت ہمارے نبی پر نازل کیا تھا, اس نبوت میں سے بعض چیزیں نبی نے چھپا لیا, بعض چیزیں امت کو بتا کر چلے گئے. مطلب نبی نے اپنی نبوت میں سے خیانت کر کے چلے گئے. نبی اپنی ساری نبوت کی باتیں نہیں بتائے, بعض باتیں بتائے, بعض باتیں چھپا دیے. ڈرنا چاہیے اس آدمی کو اللہ سے. کیا وہ قرآن نہیں پڑھتا؟ سورہ مائدہ 67 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الرسول, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے میرے رسول اللہ کے اس پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دو جو اللہ نے آپ پر نازل کیا. اگر آپ نے اس پیغام کو پہنچایا نہیں تو آپ خیانت کرنے والے بن جائیں گے. واللہ یعصمک من الناس, اللہ تعالیٰ لوگوں کے شر سے بچانے والا اللہ تعالیٰ ہے. بے شک ہمارے نبی نے تمام امت تک اللہ کی وہ تمام باتیں امانت داری سے پہنچا دی جو اللہ نے آپ پر نازل کیا تھا. خطبہ حجۃ الوداع میں نبی نے امت کے سامنے یہ کہا تھا, میرے امتیوں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے وہ تمام نبوت کی باتیں جو میرے رب نے میرے اوپر نازل کیا تھا میں نے تم تک پہنچا دیا. کیا اس بات کی گواہی قیامت کے دن میرے بارے میں دو گے؟ ساری امتیوں نے, صحابہ نے کہا تھا کہ ہے اللہ کے نبی ہم گواہی دیں گے, آپ نے اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا. آسمان کی جانب انگلی اٹھا کر 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے اللہم اشہد, اللہم اشہد, اللہم اشہد کی گواہی دی تھی. لیکن آج لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں, بعض باتیں بتائے, بعض باتیں چھپا دیے. صحیح بخاری کی اس حدیث کے اندر اس تینوں باتوں کا ذکر اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے خلاصہ کیا ہے. میرے دین اور اسلامی بھائیوں, اس کے بعد آئیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں اللہ کا دیدار نہیں کیا. اللہ تعالیٰ بلایا ہمارے نبی کو, امت محمدیہ کے لیے 4 عظیم تحفے دلایا, جنت کے نظارے کرایا, جہنم کے نظارے کرایا. 4 عظیم تحفے امت محمدیہ کے لیے. 50 نمازوں کا پہلا تحفہ جو کم کراتے کراتے 5 نمازیں لے کر آئے. دوسرا تحفہ, امت محمدیہ کا کوئی شخص اگر نیکی کرنے کا ارادہ کر لے ہم نیکیاں بھر دیں گے, گناہ کرنے کا
ارادہ کرے گناہ اس وقت تک نہیں لکھیں گے جب تک وہ کر نہ لے. اگر وہ کر لیا اتنا ہی لکھیں گے جتنا اس نے کیا, لیکن نیکی کا ارادہ کر لیا نیکی لکھ دی جائے گی. نیکی کے ارادے کے مطابق نیکی کر لیا 10 گناہ سے 700 گناہ بڑھا چڑھا کر لکھیں گے. اور اگر گناہ کا ارادہ کیا وقت آنے پر اللہ سے ڈر کر گناہ چھوڑ دیا تو جتنا گناہ اسے ملتا تھا اتنی نیکیاں بدل کر ہم اسے عطا کریں گے. یہ دوسری نعمت جو معراج کی رات میں اللہ نے دیا. تیسری نعمت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک اللہ اپنے عرش کے نیچے خزانے میں نکال کر دیا. کہو اپنی امت سے اگر کوئی صبح میں پڑھ لے گا شام تک اللہ اس کی حفاظت کے لیے کافی ہو جائے گا. اور اگر کوئی رات میں سوتے وقت یہ 2 آیتیں سورہ بقرہ کی پڑھے گا اللہ تعالیٰ رات بھر قیام اللیل کرنے کا ثواب اس کے نام اعمال میں چڑھا کر اللہ اس کی حفاظت کرے گا. اور چوتھی نعمت جو اللہ نے معراج کی رات میں امت محمدیہ کے لیے ہمارے نبی کو جو دیا تھا وہ یہ تھا, اے میرے نبی اگر آپ کا کوئی امتی زندگی میں کبھی شرک نہ کرے, کبھی وہ اللہ کی وحدانیت میں کفر نہ کرے, میرے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ نہ کرے, وہ کسی سے استعانت طلب نہ کرے, تو یقین جان لو آپ کی امت کا وہ آدمی کتنا گنہگار کیوں نہ رہے اسے ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور داخل کروں گا. یہ میرا وعدہ ہے, یہ میرا وعدہ ہے. اللہ ہم سب کو مرتے دم تک توحید پر قائم رہنے اور توحید پر اللہ کی عبادت کرتے کرتے نماز کی حالت میں سجدے کی حالت میں خاتمہ بالخیر اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے, آمین. میرے دین اور اسلامی بھائیوں, آئیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کوہ طور پر جا کر اللہ سے ڈائریکٹ گفتگو کیا کرتے تھے, اللہ کی آواز سنتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ بولنا ہوتا تو کوہ طور پر جا کر وہ بات کرتے تھے. ایک دن سورہ اعراف میں اس کے بارے میں ذکر ہے, ایک دن موسیٰ علیہ السلام جا کر التماس کرتے ہیں, میرے اللہ ہر دن تجھ سے گفتگو کرتا ہوں, آج مجھے تجھے دیکھنے کی آرزو ہے, اللہ تیرا دیدار کرنے کی میرے دل میں خواہش ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما ترا, مجھے نہیں دیکھ سکتا. ما ترا بھی نفی کا صیغہ ہے لیکن اللہ بانو نے تاکید کا صیغہ استعمال کر کے فرمایا لن ترانی, اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. لن بانو نے تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے, اس میں تاکید یعنی ہرگز نہیں دیکھ سکتا. ولکن انظر الی الجبل, اے موسیٰ اس پہاڑ کی جانب دیکھو, فإن استقر مکانہ فسوف ترى, اگر وہ پہاڑ میری تجلی کو برداشت کر لے, میرے نور کے ایک تجلی کو برداشت کر لے تو یقین جان لے تو مجھے دیکھ سکتا ہے. لیکن پہلے اس پہاڑ کی جانب دیکھ, اللہ اپنی تجلی ڈالتا ہے, سارا پہاڑ جل کر راکھ ہو جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام چیخ مارتے ہیں اور بے ہوش ہو کر نیچے گر جاتے ہیں. فوراً فرشتہ آ کر موسیٰ علیہ السلام کو تھام لیتا ہے. میرے دین اور اسلامی بھائیوں, یہ موسیٰ کون تھے؟ یہ اللہ کے رسول تھے, اللہ کے برگزیدہ نبی تھے, بنی اسرائیلیوں کے ایک بہت بڑے پیغمبر تھے. لیکن اللہ تعالیٰ سے خواہش ظاہر کرتے ہیں دنیا میں اپنی موت سے پہلے, اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ کہتا ہے تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. میرے دین اور اسلامی بھائیوں, جب موسیٰ علیہ السلام جیسے برگزیدہ نبی نہیں دیکھ سکتے تو عام انسان کہاں دیکھ سکتے ہیں؟ عام انسان کہاں دیکھ سکتے ہیں؟ اللہ ہدایت دے امت محمدیہ کو. گستاخی کرتے ہیں اللہ کے بارے میں, اور گستاخی غلو, اتنا غلو. سیرت غوث پاک ایک کتاب ہے, اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں, جبکہ وہ واقعہ صحیح نہیں ہے, جھوٹا ہے, غلط واقعہ ہے. وہ واقعہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ محبوب سبحانی خطب ربانی کو آسمانوں پر بلایا, آسمان پر عرش پر بلایا, اور اپنے ہاتھ میں ہاتھ لے کر عرش کے اوپر واکنگ کرنے لگا, اور اتفاق سے اللہ کا پیر پھسل گیا, اللہ عرش کے نیچے گر رہا تھا. اللہ حضرت عبد القادر جیلانی نے اللہ کا ہاتھ تھام لیا اور اللہ کو اوپر اٹھا لیا. تب سے اللہ نے لقب دیا آج سے تو دستگیر ہے, ہاتھ پکڑنے والا. دستگیر فارسی کا جملہ ہے, اس کا معنی ہے ہاتھ پکڑنے والا. تب سے اللہ نے لقب دے دیا عبد القادر جیلانی کو کہ تم دستگیر ہو. گویا ہمارے عبد القادر جیلانی اللہ کو دیکھے ہیں, اللہ کو پکڑے. نعوذ باللہ, یہ کن کے بارے میں کہہ رہے ہو آپ؟ یہ کن کے بارے میں لکھ رہے ہو آپ؟ اللہ کے بارے میں, اللہ عز و جل کے بارے میں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سچ کہا اللہ
اللہ نے وما قدر اللہ حق قدرہ، تم نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے تمہیں اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ یہ اللہ کے بارے میں اتنا بڑا گستاخانہ واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک بندہ، ایک مخلوق اللہ کو تھام رہا ہے اور اللہ گر رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ اکبر، یہ کتنی گستاخانہ جملہ ہے، یہ کتنا جھوٹا واقعہ ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، ہم ولیوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن ولیوں کو ولیوں کے مقام پر رکھو، نبیوں کو نبیوں کے مقام پر رکھو، رسولوں کو اور اللہ، فرشتوں کو فرشتوں کا مقام، اللہ کو اللہ کا مقام۔ اللہ کے مقام کے برابر کوئی نہیں آ سکتا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، اور اللہ سے قوی، اللہ سے طاقتور کوئی دنیا میں نہیں ہے۔ اللہ قوی، اللہ طاقتور ہے، وَنَحْنُ الضُّعَفَاء، ہم سب کمزور ہیں، اللہ سب سے بڑا قوی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس اللہ کے طاقت کے سامنے کسی کی طاقت نہیں چلتی، لیکن ہم نے اللہ کو کمزور بنا دیا اور مخلوق کو ہم نے طاقتور بنا دیا۔ نعوذ باللہ، غلو کی ایک انتہا ہوتی ہے، یہ تو انتہا پار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نیک ہدایت عطا فرمائے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، حضرت سعید بن مسیب سے ملاقات ہوتی ہے بازار میں اچانک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان سے کہتے ہیں، یہ جامع ترمذی، ابن ماجہ، صحیح ابن حبان کی حدیث ہے۔ جامع ترمذی میں 2540 پر 9 نمبر کی حدیث ہے، ابن ماجہ میں 1450 نمبر کی حدیث ہے، اور صحیح ابن حبان میں 460 پر 7 نمبر کی حدیث۔ جا رہے تھے بازار میں، اچانک سعید بن مسیب سے ملاقات ہو گئی۔ دونوں ملاقات کریے تو دعا کرتے ہیں ابو ہریرہ، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو جیسے دنیا کے مدینے کے بازار میں میری ملاقات کرایا ہے، جنت کے بازار میں بھی اللہ آپ سے میری ملاقات کرائے۔ سعید بن مسیب تعجب سے پوچھتے ہیں، کیا ابو ہریرہ، کیا جنت میں بھی بازار لگے گا؟ کیا جنت میں بھی بازار ہوگا؟ ہاں، کیا آپ نے نہیں سنا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام سے میں نے سنا کہ جنت میں بازار لگے گا۔ صرف بازار نہیں بلکہ سارے جنتیوں کو جمعہ کے دن اکٹھا کیا جائے گا، اور تمام جنتی ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، اور اس جگہ ایک نور کے عرش لگائے جائیں گے، نور کے ممبر لگائے جائیں گے، نور کے ممبروں پر جو اعلیٰ طبقے کے جنتی ہیں ان کو بٹھایا جائے گا، جو نیکیوں میں کم درجے کے جنتی ہیں ان کو مشک عنبر اور کستوری کے خوشبوؤں کے کرسیوں پر، اونچے ٹیلوں پر ان کو بٹھایا جائے گا، سارے بیٹھے رہیں گے۔ اچانک ان کے سامنے ایک نور نکل پڑے گا اور جنتی سب مگن رہیں گے، ان کے سامنے ایک نور روشن ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کے سامنے آ کر کہے گا، سورہ یاسین کی آیت ہے، سلام قولا من رب الرحیم، میرے تمام جنتیوں پر میرا سلام عرض ہے، میرے تمام جنتیوں پر میرا سلام عرض ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار لے کر سارے جنتیوں کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ کو دیکھنے کے بعد جو ان کے چہروں پر نکھار آئے گی، جو ان کے بدن پر خوبصورتی بڑھے گی، اللہ اکبر۔ صرف اتنی ہی نہیں، یہ بہت لمبی حدیث ہے، یہ بہت لمبی حدیث ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، یہ بازار تمہارے لیے سجایا گیا ہے، اس میں میری نعمتیں ہیں، لے جاؤ جو لے جانا چاہتے ہو۔ وہ بازار خرید و فروخت کا نہیں ہوگا، وہ لینے دینے کا نہیں ہوگا، صرف اللہ کی نعمتیں حاصل کرنے والا بازار ہوگا۔ اور وہاں پر ایک خوبصورت ہوا اڑے گی، وہ ہوا سے ریتی آ کر بدنوں کو چھوئے گی، جیسے جیسے ریتی بدن کو چھوئے گی ان کی خوبصورتی میں نور بڑھ جائے گا، ان کی خوبصورتی میں نکھار آ جائے گا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، اے میرے بندو، کیا تم دنیا میں گنہگار تھے؟ کیا میں نے تمہارے گناہ معاف نہیں کیے؟ میرے اللہ، آپ کے بہت بڑے بڑے احسانات ہمارے اوپر ہیں۔ آپ نے نہ صرف ہمارے گناہوں کو چھپایا، آپ نے لوگوں کے سامنے ذلیل ہونے سے بچایا، آپ نے ہمارے گناہ معاف کر دیے۔ اے اللہ، آپ نے ہمیں جنت سے بچا کر، جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کیا، اور یہ تمام نعمتیں دیا۔ اے اللہ، سب سے بڑی نعمت کہ تیرا دیدار ہم کو مل گیا، ہمارے چہروں کو نور سے منور کر دیا۔ یہ تمام باتیں کہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے بندو، لے جاؤ اس بازار میں سے جو نعمتیں تمہیں چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو اپنی نعمتوں سے مالا مال کرے گا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر غفاری سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، کیا آپ نے اللہ کو اب تک دیکھا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، نور انا اراہ، وہ تو ایک نور ہے، بھلا میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ مطلب میں نے آج تک اللہ کو نہیں دیکھا، میں نے اللہ کا دیدار نہیں کیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، قیامت سے پہلے 30
कज़्ज़ाब, दज्जाल, झूठे नबूवत के दावा पैदा करने वाले दुनिया में आएंगे, लेकिन वो सब के सब यही कहेंगे कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। सबसे आखिरी झूठा नबूवत का दावा करने वाला काना दज्जाल आएगा। काना दज्जाल भी अपने आप को नबी कहेगा, फिर बाद में अपने आप को अल्लाह कहेगा, मैं तुम्हारा अल्लाह हूँ। ऐ मेरे उम्मतियों, उसके असली अल्लाह नहीं होने के लिए इतना काफ़ी है कि वो तुम्हारी दुनिया की जीती जागती निगाहों को नजर आता होगा, क्योंकि अल्लाह ताला इस दुनियावी आंखों से किसी को नजर नहीं आएगा। वो कानत दज्जाल नजर आता होगा, और कानत दज्जाल में ऐब होगा। हमारे अल्लाह के अंदर कोई ऐब नहीं है, हर ऐब से वो पाक है। कानत दज्जाल की एक आंख नहीं रहेगी, उसके पेशानी में काफारा कुफ्र लिखा होगा। खैर, बहुत सारी खुराफात की चीजें वो लेकर आएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, बाज़ लोग अल्लाह तबारक व तआला के दीदार हासिल करने के बाद जो जन्नत में रहेंगे, इन जन्नतियों में सबसे आखिर में जन्नत में आने वाला जहन्नम में अजाब से जलता रहेगा। वो अल्लाह ताला को पुकारेगा, अल्लाह को मदू करेगा। फरिश्ते कहेंगे, या अल्लाह, वो तुझे पुकार रहा है। अल्लाह पूछेगा, क्या चाहिए मेरे बंदे तुझे? अल्लाह, मैं आग में जल रहा हूँ, मेरी इतनी इल्तिमास है, मेरे चेहरे को तो जन्नत की जानिब मोड़ दे, मेरे चेहरे को जन्नत की तरफ मुतबद्दल कर दे। अल्लाह कहेगा कि इसे जन्नत की तरफ मोड़ दो। तेरी और कोई ख्वाहिश है? नहीं अल्लाह, यही एक ख्वाहिश है, मेरे चेहरे को जन्नत की तरफ मोड़ दिया जाए। जन्नत की तरफ मोड़ दिया जाएगा। वो और अल्लाह को पुकारेगा, कहेगा, या अल्लाह, तेरा अज़ाब बड़ा सख्त है, मुझे जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा दे, तेरे इज्जत और जलाल की कसम, इसके बाद मैं और कोई चीज़ नहीं मांगूंगा। अल्लाह कहेगा, तू इब्ने आदम, वादे तोड़ने वाला, खस्में तोड़ने वाला, ऐ मेरे फरिश्तों, ले जाओ इसे जन्नत के दरवाजे तक ले जाओ। जन्नत के दरवाजे तक लाए जाएंगे इसे। फिर उसके बाद जो वहाँ खड़े होकर जन्नत की नेमतों का दीदार करेगा, जन्नत के अंदर की नेमतें देखेगा। अल्लाह से कहेगा, मेरे अल्लाह, मुझे इसके अंदर दाखिल कर दे, बस ये मेरी आखिरी आरजू है। ऐ अल्लाह, अगर मैं यहाँ नहीं जाऊँगा, तेरे बंदों में बड़ा बदनसीब मैं ही बना रहूँगा। यहाँ तक आया, जन्नत में नहीं गया। अल्लाह मुस्कुराएगा इसकी बातें सुनकर। सही मुस्लिम शरीफ किताबुल ईमान की 80 पर 6 नंबर की हदीस है ये। अल्लाह मुस्कुराएगा और अल्लाह कहेगा, भेज दो उसे जन्नत के अंदर। उसे जन्नत में दाखिला दिलाया जाएगा और उसे इतनी नेमतें अता की जाएंगी, इतनी नेमतें अता की जाएंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि वो जितना सोचा होगा उससे कई गुना ज़्यादा अल्लाह उसे जन्नत अता करेगा। एक दरख्त के नीचे के साए की जगह अल्लाह उसे देगा। नबी कहते हैं वो दरख्त के नीचे का साया इस दुनिया जैसे 7 दुनिया, एक रिवायत में है 10 दुनिया के बराबर की जगह होगी, जो आखिरी जन्नती को जन्नत में अल्लाह अता फरमाएगा। उसे भी अल्लाह ताला अपना दीदार अता फरमाएगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह का दीदार हासिल होने के लिए, अल्लाह से मुलाकात करने के लिए 2 चीज़ें शर्त हैं। पहली चीज़ क्या है? कुरान मजीद सूरह कहफ की लास्ट नंबर आयत, सूरह कहफ की आखिरी आयत 110 नंबर की आयत, अल्लाह कहता है, फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। जो आदमी अल्लाह की मुलाकात का शौक़ रखता हो, उसे चाहिए कि वो अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत तौहीद खालिस और शिर्क से मुबर्रा, शिर्क से बचकर, वह शिर्क से अपने आप को बरी रखकर, शिर्क और बिदात से पाक होकर तौहीद पर, अमल सालेह पर कायम रहे। फलयअमल अमलन सालिहा, नेक अमल करना होगा। नाम का मुसलमान होकर चुप बढ़ गया घर में तो नहीं, बल्कि नेक अमल जारी और सारी रखना पड़ेगा और शिर्क से बचना पड़ेगा। ये 2 चीज़ें अगर ज़िंदगी में हैं तो यकीनन अल्लाह का मुलाकात, अल्लाह का दीदार उसे ज़रूर हासिल होगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि अगर किसी को अल्लाह का दीदार चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का अगर किसी को दीदार चाहिए, तो उसे चाहिए कि वो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करे, जैसा कि सुनन नसाई के अंदर, सुनन नसाई में नफिल नमाज़ों के अबवाब में, तहज्जुद की नमाज़ों के अबवाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज में एक दुआ पढ़ा करते थे, रब के दीदार हासिल होने की दुआ, अल्लाह का दीदार हासिल होने की दुआ। ये दुआ पढ़ते थे।
وہ دعا اللہ کے نبی اللہ کا دیدار حاصل کرنے کی دعا، اللہم بعلمک الغیب و قدرتک علی الخلق، تیرے غیب کے علم سے اور تیری تمام مخلوق پر قدرت رکھنے سے، احینی ما حیات خیرا لی و توفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب میرا زندہ رہنا تیرے علم کے مطابق بہتر رہے، مجھے اس وقت خاتمہ بالخیر دے جب میرا مرنا تیرے علم کے مطابق بہتر ہو، واسالک خشیتک فی الغیب والشہادہ، اللہ غیب میں حاضر میں جماعت میں تنہائی میں جہاں بھی رہوں تجھ سے ڈرتا رہوں، اس بات کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے تیرے چہرے مبارک کو دیکھنے کا سوال کرتا ہوں، اے میرے اللہ والشوق الی لقائک، اے میرے اللہ میں تجھ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہوں، اللہ مجھے تیرا ملاقات نصیب فرما، تیرا دیدار مجھے نصیب فرما۔ تھوڑی لمبی ہے دعا، دیکھ کر پڑھیے، انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کو یاد ہو جائے گی، چند دنوں میں آپ کو یاد ہو جائے گی۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ نجم کے اندر 10 نمبر آیت میں کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، میرے نبی کے قریب کر دیا گیا، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے قریب ان کو لایا گیا، پھر اللہ نے اپنے بندے کی جانب وحی کیا جیسے اپنے بندے کی جانب وہ وحی کرتا ہے۔ سورہ نجم کی 10ویں آیت میں لوگ کہتے ہیں اللہ اپنے سے قریب کر لیا اپنے نبی کو، نہیں، اس آیت میں جبرائیل علیہ السلام مراد ہیں، جو جبرائیل کو قریب کر دیا گیا تھا نبی علیہ السلام کے۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ سے مراد تمام مفسرین کا اتفاق کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ میں اللہ سے اسی بات پر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جنت میں جنت الفردوس نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس میں اپنا دیدار اللہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کا دیدار حاصل کرنے جیسی نیک اعمال کرتے ہوئے شرک و بدعات سے اپنی زندگی کو محفوظ رکھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔